السلام علیکم، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم حمل کے 9ویں مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ حمل کا 9واں مہینہ 36 سے 40 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی وقت آپ کی ڈیلیوری پاسبل ہو سکتی ہے۔ جن کا سی سیکشن ہوتا ہے ان کو 36 ویک سے 38 ویک تک ڈیلیوری کروا دی جاتی ہے، مگر جو نارمل کیس ہو اس کا 40 سے 41 ویک تک انتظار کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 9ویں مہینے کے کیا کیا سمپٹمز ہوتے ہیں۔ بچہ دانی کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مثانہ دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ کمر کا درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کچھ رگیں پھول جاتی ہیں۔ کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ سوجن بھی بڑھ جاتی ہے۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں کھچاؤ کافی زیادہ رہتا ہے۔ نیند میں بھی پہلے سے زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ کولوں میں درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ پریشر پڑنے کی وجہ سے درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کامن سمپٹمز میں سے ہے۔ پیٹ کافی بڑھ جاتا ہے۔ نیپلز کا جو ایریا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ پر کھچاؤ کے نشانات اب زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ اب پیٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نشان واضح ہوتے ہیں۔ کئی خواتین کو خارش زیادہ لگتی ہے کیونکہ اب جلد کافی سخت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ ماں کے بال کافی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی گروتھ کافی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ماں کے بال اور ناخن بڑھنے لگتے ہیں۔ لینیا نگرا مطلب ڈارک کلر کی لائن جو آپ کے پیٹ پر بن جاتی ہے۔ مزاج میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ٹینشن ہوتی ہے تو کبھی بچے کی پیدائش کا سوچ کر خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب بچہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی حرکت آپ کو بس ککس کی صورت میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جگہ کم ہونے کی صورت میں بچہ ادھر ادھر نہیں مڑ سکتا۔ بچے کی آئیڈیل پوزیشن جو کہ سر نیچے کی طرف اور ٹانگیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہی نارمل ڈیلیوری پاسبل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو پھر آپ کو آپریشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ 9ویں مہینے میں قبض کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ سینے کی جلن بھی رہتی ہے۔ اسی مہینے کسی بھی وقت آپ کا واٹر بیگ لیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دم بہت زیادہ پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کنٹرول نہیں ہوتا۔ 9ویں مہینے میں ہلکی پھلکی درد محسوس ہوتی ہیں جن کو فالس پین کہتے ہیں۔ ایسی درد ہونے پر آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ بچے میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ 9ویں مہینے میں بچہ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب بچے کا وزن 2-2.5 کلو سے لے کر 3-3.5 کلو تک کا ہوتا ہے۔ بچے کی جلد اب سافٹ ہو جاتی ہے۔ اس پر جو رنکلز ہوتے ہیں وہ اب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سٹیج پر بچے کے لنگز مکمل تیار ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم پر بچہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ آسانی سے سروائیو کر سکتا ہے۔ آنکھوں کو اب بچہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ بچے پر جو گولڈن کلر کے بال ہوتے ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کے سر کے بال بھی مکمل بڑھ جاتے ہیں۔ ناخن بھی نکل چکے ہوتے ہیں۔ 9ویں مہینے میں بچہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ماں کو کیا غذا لینی چاہیے۔ ایسی خوراک کا زیادہ استعمال کریں جس میں فائبر پایا جاتا ہے۔ حمل کے آخری مہینوں میں کانسٹیپیشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر قبض زیادہ ہو تو کافی برے اثرات ہو جاتے ہیں، جس میں بڑا مسئلہ بواسیر کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں فائبر ہو، جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گندم کا آٹا بغیر چھانے استعمال کریں۔ پھلوں کا استعمال کریں جس میں آڑو، سیب، کیلا، ناشپاتی، ان میں فائبر پایا جاتا ہے۔ دالیں بھی کھائیں۔ سبزی کا استعمال بھی کریں۔ ٹماٹر کھائیں۔ سلاد کا استعمال بھی کریں۔ کیلشیم والی غذا استعمال کریں۔ حمل کے آخری مہینے میں کمر کا درد، ٹانگوں میں کھچاؤ پڑ جاتا ہے تو کیلشیم لینے سے اس میں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ کیلشیم کے لیے دودھ، دہی، بادام، سبزیاں کھائیں۔ آئرن سے بھی بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ دالیں، دلیا، سبز پتوں والی سبزیاں، لوبیا، کھجور وغیرہ کا استعمال کریں۔ ایک پریگننٹ وومن کو ڈیلی بیس پر 1000 ملی گرام تک کیلشیم لینا چاہیے۔ وائٹامن سی والی غذا کو بھی لازمی لیں۔ آئرن کو جذب کرنے کے لیے بھی وائٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ انار، انگور، مالٹا، لیمن وغیرہ کا استعمال کریں۔ ان سب میں وائٹامن سی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔
پالک، شملہ مرچ، بروکلی وغیرہ کا بھی استعمال کریں۔ جن خواتین کو چھائیاں پڑ جاتی ہیں ان کو وٹامن سی لینے سے چھائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وٹامن اے والی غذا کو بھی اپنے کھانے میں شامل کریں کیونکہ یہ آپ کے بچے کی نوش و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ گاجر، آلو، پالک، ان میں وٹامن اے ہوتا ہے تو کوشش کریں ان کا استعمال کریں۔ فولک ایسڈ کا استعمال بھی کریں۔ اس کے لیے سلاد کا پتا، لوبیا کی دال، دالیں، اخروٹ، بادام، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں۔ وٹامن ڈی بھی لیں، یہ آپ سورج سے بھی حاصل کر سکتی ہیں یا پھر ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں وٹامن ڈی زیادہ پایا جاتا ہو۔ پروٹین کو بھی اپنی خوراک میں جاری رکھیں۔ اس کے لیے انڈے، سویابین، مٹر، سی فوڈ، دودھ، نٹس وغیرہ کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کے بچے کے مسلز اور برین اچھا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ماں کو 9ویں مہینے میں کون سا فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیفین کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ہاف کوک غذا کا استعمال بھی نہ کریں۔ تلی ہوئی اور مرچوں والی چیز کا بھی استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو سینے میں جلن بڑھ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ خون کا آنا، پانی کی تھیلی کا پھٹنا، پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا ہونا، بخار یا سردی کا لگنا، پیشاب کا کم آنا، ناک سے خون آنا، سر درد، وزن میں کمی، ماہواری، پانی کا نکلنا، خون کا اخراج، زیادہ مواد کا اخراج، کولہوں پر دباؤ پڑنا، ان سب صورتوں پر آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیں گے کہ 9ویں مہینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں، زیادہ دیر بیٹھیں بھی نہ۔ 9ویں مہینے میں آپ نے اپنے بچے کی حرکت کو کاؤنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کم ہے یا زیادہ۔ سٹریس سے خود کو دور رکھیں۔ نیم گرم پانی میں باتھ لیں، اس سے آپ کو کمر درد اور ٹانگوں میں جو کھچاؤ یا درد ہوتا ہے اس سے کافی ریلیف ملے گا۔ الٹا مت لیٹیں، خود کو صاف رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو لیبر پین ہو سکتی ہیں اور آپ کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو صاف ستھرا رکھیں۔ تھوڑا تھوڑا کھائیں، ایک ساتھ سارا کھانا مت کھائیں، وزن نہ اٹھائیں، واک کریں۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے واک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کام وغیرہ کم کریں تاکہ آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ 9ویں مہینے کے متعلق تمام تفصیلی انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کے لیے یہ انفارمیشن بہت مفید ثابت ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو کافی سارے مسائل کے حل کی آگاہی نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ خواتین جو پہلی بار ماں بن رہی ہیں یا وہ خواتین جو ولیج ایریا میں رہتی ہیں۔ ان سب کے لیے مفید معلومات ہمارے چینل سے ملے گی۔